وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بھائیو، ناسخ و منسوخ کے تحت ایک اہم موضوع یہ ہے کہ نسخ کے ثبوت کی شرائط کیا ہے. جی، نسخ ثابت کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نسخ کے ثبوت کی 5 شرطیں ہیں. جی، پہلی شرط یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ کا حکم باہم متعارض ہو، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو. جی، کہ دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، دونوں پر ایک ساتھ عمل کرنا پاسبل نہ ہو. لیکن اگر دونوں پر عمل ممکن ہو تو ایک کو دوسرے کا ناسخ نہیں کہا جائے گا. یہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. نمبر 1، دونوں حکم میں سے ہر ایک نے ایک ہی موضوع لیا ہو، لیکن ایک نے عام طریقے سے لیا ہو اور دوسرے نے خاص طریقے سے، تو خاص دلیل عام دلیل کو منسوخ نہیں کرتی ہے، بلکہ واضح ہوتا ہے کہ خاص حکم عام حکم سے الگ ہے. تو پہلی بات کیا ہو گئی کہ اگر دونوں پر عمل امپاسبل ہو تو پھر کہا جائے گا کہ ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہے. لیکن اگر دونوں میں سے ایک پر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر ناسخ و منسوخ کا حکم نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ 2 طریقے سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ دونوں حکم میں سے ہر ایک نے ایک ہی موضوع لیا ہے، لیکن ایک میں عمومی بات کی گئی ہے، دوسرے میں خصوصی بات کی گئی ہے، تو عام و خاص کی بات آئے گی، نہ کہ ناسخ و منسوخ کی بات آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں حکم میں سے ہر ایک ایسی حالت میں ثابت ہو کہ دوسری حالت کے لیے دوسرا حکم ثابت ہو، تو پھر اس کو بھی ناسخ و منسوخ والا معاملہ نہیں کہا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر 3 طلاق یافتہ خاتون ہے. ایک عورت ہے جس کو مختلف پیریڈ میں مختلف مہینے میں طلاق دی گئی ہے، تو وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے. لیکن ایسی حالت میں جب دوسرا شوہر سے نکاح ہو جائے اور دوسرا اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو پھر یہ پہلے کے پاس لوٹ کر آ سکتی ہے. اس حالت میں تحریم کی مدت اٹھ جاتی ہے اور دوسری حالت شروع ہو جاتی ہے جس میں جواز کا حکم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئیے دوسری شرط لیتے ہیں. منسوخ حکم ناسخ حکم ثابت ہونے سے پہلے ثابت ہو. منسوخ حکم ثابت ہو اور اس کے بعد دوسرا حکم ناسخ آئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے منسوخ والا پہلے ہونا چاہیے اور ناسخ والا بعد میں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تب جا کر کے ناسخ و منسوخ کی بات آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ کا فرق ہوگا. پہلے منسوخ حکم ہوگا پیریڈ کے اعتبار سے، پھر بعد میں ناسخ حکم آئے گا. اور یہ 2 طریقے سے آتا ہے. ایک تو آیت خود ہی صراحت کر دے، جیسے اللہ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دیا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 66. دوسری آیت میں فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تم لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور تم لوگوں سے معاف کر دیا. فالآن باشروہن، اب تم عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ چلیے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، الا فزوروها، اب زیارت کیا کرو. یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ پہلے حکم یہ تھا، بعد میں حکم یہ آ رہا ہے. اچھا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تاریخ سے معلوم ہو. ایک تو آیت کی صراحت ہے، نص کی صراحت ہے، اور دوسرا تاریخ سے معلوم ہو. جیسے روایت سے منقول ہو کہ پہلا حکم ثابت ہے اور دوسرے حکم پر مقدم ہے، تو ہر 2 حکم وارد ہو اور دونوں مختلف ہے. اس طرح کے دونوں میں سے ایک پر عمل کرنا ممکن نہ ہو جب تک دوسرے کو نہ چھوڑا جائے. جب دونوں میں سے ایک کا مقدم ہونا ثابت نہ ہو، دونوں طریقے میں سے کسی ایک سے، تو نسخ کا دعویٰ ثابت نہ ہوگا. آئیے تیسری شرط لے لیجیے.
حکم منسوخ شریعت کے خطاب سے ثابت ہو، شریعت کے خطاب سے ثابت ہونا چاہیے حکم منسوخ، اور اگر اس کے بعد حکم ناسخ آئے گا شریعت کے خطاب ہی سے تو ناسخ منسوخ والی بات آئے گی۔ لیکن اگر اس کا تعلق حکم منسوخ کا تعلق، یعنی جس کو حکم منسوخ کہہ دیا گیا ہے، لیکن اگر اس کا تعلق عادت و عرف سے ہو تو اسے ختم کرنے والا ناسخ نہیں قرار پائے گا، بلکہ اسے ابتدائی شرع سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اہل جاہلیت لامحدود اور لا تعداد طلاق دیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منسوخ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الطلاق مرتان آ جانے کے بعد کہ آدمی اپنی بیوی کو دو مختلف پیریڈ میں، دو مختلف مہینے میں طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق رجعی مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر تیسرے مختلف مہینے میں یا تیسرے مختلف پاکی میں طلاق دے رہا ہے تو سارا معاملہ پھر ختم ہو جائے گا، جس کو 3 طلاق مانا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں۔ اب اہل جاہلیت لامحدود اللہ تعداد طلاق دیا کرتے تھے، تو اس آیت نے آ کر منسوخ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ شروع میں یہ حکم تھا، بعد میں یہ حکم آیا ہے، تو اس کو ناسخ و منسوخ والا معاملہ نہیں کہا جاتا ہے۔ آئیے چوتھی شرط یہ ہے کہ حکم ناسخ کا ثبوت مشروع ہو۔ کس طرح؟ بطریق نقل ہونا چاہیے۔ جی، جیسے حکم منسوخ ثابت ہے نقل کے طریق سے، قرآن و سنت کے طریق سے، نقل تو اسی کو کہتے ہیں قرآن و سنت کو، تو حکم منسوخ ثابت ہونا چاہیے بطریق نقل قرآن و سنت کے ذریعے، تو پھر حکم ناسخ آئے گا، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ ناسخ و منسوخ ہے یا نہیں۔ بطریق نقل ہونا چاہیے، کسی اور طریق سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب حکم منقول ثابت ہو جائے گا تو اس کا نسخ پھر اجماع اور قیاس وغیرہ سے جائز نہیں ہوگا۔ جیسے حکم منسوخ نقل کے ذریعے ہوگا قرآن و سنت کے ذریعے، اور قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ احادیث اگر ہے تو پھر صحیح طریق سے ہے کہ نہیں یا ضعیف طریق ہے۔ پھر حکم ناسخ آئے گا جو اس کو منسوخ کرے گا، پہلے والے حکم کو منسوخ کر دے گا۔ تو یہ دونوں بطریق نقل ہونا چاہیے۔ پانچویں شرط لے لیجئے، جس طریقے سے یا جس طرق سے حکم منسوخ ثابت ہو ناسخ بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی دونوں کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ حکم منسوخ اگر صحیح روایت ہے تو ناسخ بھی صحیح ہو، کم سے کم اسی درجے کا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ قوی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ناسخ اس سے کمتر طریقے سے ثابت ہو، ضعیف طریقے سے، موضوع طریقے سے، تو پھر یاد رکھیے اضعف جو ہے اقوا کا ناسخ نہیں ہوتا ہے۔ یہ چند شرائط تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ان شرائط کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نواسخ القرآن میں پیش کیا ہے۔ آئیے ناسخ و منسوخ کے بحث میں آپ کے سامنے چند آیات منسوخہ کی مثال پیش کر دوں، یعنی وہ آیات جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے، تو چند مثالیں لے لیجئے تاکہ یہ موضوع ہمارا ختم ہو جائے۔ پہلی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اور یہ بات تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ابتدائی مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بیت المقدس سے ہمارا قبلہ منتقل ہو گیا کہاں؟ مسجد حرام کی طرف، ہے نا؟ تو یہ ہے پہلی مثال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا حکم منسوخ کر دیا، اور جو آیت ناسخ آئی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ دوسری مثال لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو آدمی چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے، اور افطار کرنے والا ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اس آیت کریمہ کے ذریعے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے، یعنی روزہ رکھنا واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ پہلا حکم جو آپشنل تھا
اختیاری تھا، چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو افطار کر دو، لیکن افطار کرنے والا ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا ہے۔ چلیے، اور بعض مفسرین کے نزدیک وعلی الذین یطیقونہ سے مراد، جیسا کہ امام بخاری وغیرہ کی رائے ہے، کہ جو آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزہ رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ حکم ابھی بھی باقی ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے۔ تیسری مثال لیجئے آیت منسوخ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ شراب اور جوا کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے لیکن لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک قوم نے گناہ کی بنا پر شراب کو ناپسند کیا اور ایک قوم نے پیا چونکہ فائدہ ہے اس میں، یہاں تک کہ آیت آ گئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورہ نساء آیت نمبر 43، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آنا۔ تو نماز کے وقت صحابہ نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ تو پہلے کچھ لوگ پی رہے تھے فائدے کی بنا پر اور کچھ لوگ چھوڑ گئے گناہ کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم منسوخ کر دیا۔ چلیے چوتھی مثال لے لیجئے آیت منسوخہ کی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 234۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے، یہ آیت ناسخ ہے اس آیت کی جس میں اللہ نے فرمایا کہ عورتیں 1 سال عدت گزاریں شوہر کی وفات کے بعد، سورہ بقرہ آیت نمبر 240 میں ہے، متاعا الی الحول۔ پہلے حکم تھا 1 سال کا، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 1 سال عدت گزارے گی۔ لیکن جب آیت آ گئی یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا کہ 4 مہینہ 10 دن انتظار کرے گی عورت، تو یہ آیت ناسخ ہے پہلے والی آیت، چونکہ پہلے والی آیت میں 1 سال کا حکم تھا اور ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے 4 مہینہ 10 دن کا حکم دے دیا ہے۔ پانچویں مثال لے لیجئے، اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل آیت نمبر 2 ہے۔ رات کا قیام پہلے فرض تھا اور لوگ صحابہ کرام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتا تھا، پاؤں مبارک پھٹ جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو استحباب کی طرف پھیر دیا، فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی۔ تو پہلے تہجد کا حکم فرض اور واجب کے درجے میں تھا جیسا کہ اکثر علماء کی رائے ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا فتاب علیکم کے ذریعے، اب قیام اللیل کیا ہو گیا؟ نفل ہو گیا۔ چھٹی مثال لے لیجیے اور آخری مثال ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، جب تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو پہلے صدقہ دے دو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، صدقہ پیش کیا کرو۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، کس سے؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس پر عمل سے پہلے اسے منسوخ کر دیا گیا، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے صرف اس پہ عمل کیا ہے، جی، یعنی صدقہ دیا بات کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کے لیے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک آیت ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، میرے بعد کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے اس کو صدقہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سرگوشی کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا ہے۔ یہ چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کتاب اللہ میں نسخ ہے، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ قرآن میں اگر آدمی غور کرے باتفاق
5 آیتیں منسوخ ہیں۔ حالانکہ بعض علماء کی رائے ہے کہ اس سے زیادہ ہیں، لیکن آیات منسوخہ کی مثال بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، اور یہ بھی حکمت کے پیش نظر ہے، جیسا کہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب اللہ تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔